وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر احمدی دوست جب غیر احمدی دوستوں سے گفتگو کرتے ہیں تو غیر احمدی کہتے ہیں کہ احمدیہ جماعت انگریزوں کا لگایا ہوا پودا ہے اور انگریز کی ایجنٹ ہے، اور یہ اکثر غیر احمدی الزام جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں۔ تو آپ دوستوں کی خدمت میں آج میں کچھ حوالے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایجنٹ کون ہیں انگریز کے، اور انگریز کی غلامی کون کرتا رہا، اور انگریز کو جب ان کی ملکہ برطانیہ فوت ہوئی تو اس کو خدائی کا درجہ دینے والے کون تھے۔ اور ایک میں آپ کو گفتگو نئی بھی سناؤں گا اس کے اندر کہ آپ دوستوں کو ہو سکتا ہے کہ نیا حوالہ ہو آپ دوستوں کے سامنے، وہ ریشمی رومال والا۔ تو انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ وہ ریشمی رومال والا کیا چکر تھا، اور اس کا جو راز تھا وہ فاش کس نے کیا تھا، اور راز فاش کرنے والے کون تھے۔ اور ایک طرف تو یہ راز فاش کرنے والے خود ہیں، اور پاکستان بنانے کے بھی یہ خود ہی خلاف تھے، اور آج بھی پاکستان کے خلاف یہ خود ہیں غیر احمدی، اور پھر الزام احمدیوں پر لگاتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں یہ مختصر سی ویڈیو ہے، تو آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اس کو مکمل سنیں، ہو سکے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا، جزاک اللہ۔ تو اب آپ سن سکتے ہیں، اور اس کا کچھ مختصر سا حصہ آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو کہ طاہر مجوکا صاحب نے کی زبانی آپ کو میں سنواؤں گا۔ اور یہ جو ریشمی رومال والا چکر ہے یہ بھی آپ ضرور سنیے گا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انگریزوں کے غلامی کے جو تھے 61 حوالے ہم نے لگائے تھے، اور اپنے بڑوں سے ذرا پوچھو کہ وہ ریشمی رومال والی تحریک کیا تھی، وہ بھی تو پوچھو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ وہ سارے حوالے لگاؤں، ساری باتیں کروں، تو یہ باتیں بڑی دور تک جاتی ہیں۔ ہم غلام نہیں تھے، نہ ہم نے راز کبھی انگریزوں کو دیے تھے، نہ راز فاش کیے تھے۔ یہ آپ کے بڑوں کے بھائیوں نے کیے ہیں یا آپ کے بڑوں نے کیے ہیں؟ اور ملکہ برطانیہ کی وفات پہ کس نے لکھا تھا کہ یہ اس کو میں محرم کا نام دوں؟ کس نے کہا تھا کہ ہمارے سر سے سایہ خدا اٹھ گیا؟ وہ بات نہ کیا کریں جیسے آپ کو خود پھنس جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی طاہر مجوکا صاحب کیا حال ہے؟ طاہر مجوکا صاحب یہ اکثر ہمارے غیر احمدی دوست گروپوں میں آتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ احمدیہ جماعت احمدیہ انگریزوں کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے۔ تو حالانکہ یہ تو جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے اپنے بڑوں نے بڑے بڑے کارنامے ادا کیے ہیں، تو پھر یہ الزام جماعت احمدیہ پر لگاتے ہیں۔ حالانکہ احمدیوں نے جن کو یہ خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں اس کو ہی وفات شدہ شامل ثابت کیا ہے قرآن پاک اور احادیث سے، تو پھر جماعت احمدیہ کس طرح ہوگی انگریز کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا؟ اور عیسائیت کی تبلیغ یہ خود کرتے ہیں اور پھر احمدیوں پر الزام لگاتے ہیں۔ تو باقی میں نے آپ کی پہلے بھی 1-2 دفعہ گفتگو سنی ہے مگر مکمل نہیں سن سکا۔ بس یہ جو ریشمی رومال والا چکر ہے یہ کیا ہے، اس کے بارے تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ یہ چکر کیا ہے ریشمی رومال والا، اور اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ عبید اللہ سندھی صاحب تھے، مولانا عبید اللہ سندھی صاحب، اور محمود الحسن غالباً علماء تھے۔ یہ تحریک شروع کی تھی انہوں نے
تو اس تحریک کا نام انہوں نے رکھا تھا ریشمی رومال. اس ایک رومال کے اوپر کچھ تحریریں لکھ کے، کیونکہ اس وقت انگریز حکومت تھی اور اس سے ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی ہماری بات لیک نہ ہو جائے. اب جو وہ پیغام بھیجتے تھے وہ اس رومال پہ لکھ کے بھیجتے تھے، وہ ریشمی رومال کے اوپر. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ایک بھائی، وہ انگریز حکومت میں انٹیلیجنس افیسر تھا اور خود مولانا صاحب کو 600 روپے ماہوار وظیفہ ملتا تھا انگریز حکومت سے. تو انہوں نے اس تحریک، یہ سن 1914-15 کی بات ہے، اور پھر یہ مولانا صاحب نے وہ تحریک کو جو تھی اس کو راز فاش کیا اور اپنے بھائی کو بتایا اور انگریز کو جا کے بتا دیا، اور وہ پھر ختم ہو گئی تحریک. اور اس تحریک کا نام ریشمی رومال تھا، اور یہ سن 1914-15 کی بات ہے. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اس وقت 600 روپے ماہوار تنخواہ لیتے تھے، وظیفہ لیتے تھے. تو یہ وہ تحریک ہے. اور محمود الحسن صاحب تھے اور عبید اللہ سندھی صاحب تھے، اور پشاور سے بھی کچھ علماء تھے، مختار گل تھا کہ کیا نام تھا اس کا، وہ بھی تھا. تو یہ سارا سسٹم وہ تھا. اور میرے پاس اس کا حوالہ بھی پڑا ہوا ہے کہ کہاں سے یہ لیا، کہاں سے یہ شروع کیسے ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ میں نے اوپر سب سے پہلے فتویٰ لگایا ہے جو پاکستان بنانے کے خلاف تھا، مطالبہ پاکستان، اس کا فتویٰ لگوا دیا ہے جو انہوں نے دیا ہوا ہے. پھر لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ کس نے پڑھا ہے وہ لگا دیا ہے. پھر جہاد حرام ہے 1876 کا. یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے مولوی محمد حسین بٹالوی، اس نے جہاد کی ممانعت کی تھی. اگر پھر ان کو اور حوالے چاہیے تو وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ وہ 600 روپے ماہوار جو وظیفہ لیتے رہے وہ دیوں بندیوں کے مولوی تھے. پھر مولانا قاسم نانوتوی صاحب کس کے پاس ٹھہرے تھے وہ بھی بتا دیتا ہوں اگر کہتے ہیں تو. یہ بہت بڑا لمبا کام ہے. پھر بریلویوں کے علماء کے فتوے موجود ہیں. تو یہ بات اگر نہ چھیڑیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ بات چھڑی تو پھر جائے گی دور تک. میں نے 1914-15 کا حوالہ بھی دے دیا ہے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے. اور وہ ریشمی رومال کی جو تحریک تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ کیا تھی اور کس نے انگریز کو جا کے خبردار کیا تھا، کس نے راز فاش کیا تھا. تو میرے خیال میں دوسرے کے گھر جو وہ اینٹ مارنے سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کا شیشہ جو ہے نا وہ موجود ہے اور پتھر آئے گا. ہم نے تو انگریز کے جو خدا تھا، جو خدا اس کو مانتے ہیں، ہم نے اس کو فوت کر دیا. ہم نے تو آج دن تک ہمیشہ سے ان کو یہی کہتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، اور آپ ان کے ہم نوا ہیں، ہم نوالا ہے اور ہم پیالہ ہیں. وہ بھی کہتے ہیں چوتھے آسمان پہ زندہ موجود ہے، آپ بھی کہتے ہیں زندہ موجود ہے. تو پھر اپنی خیر منائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی طاہر مجوکا صاحب، آپ نے جو سکین بھیجے ہیں میں نے وہ پڑھ لیے ہیں. تو ایک طرف تو یہ خود ان کے بڑے بڑے عالم لکھتے آئے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے. تو پھر یہ آج کے جو غیر احمدی ہیں، جو تاریخ سے واقف نہیں اور نہ ہی اپنی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر وہ الزام احمدیوں پر لگاتے ہیں. اور آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ریشمی رومال والا جو انہوں نے راز فاش کیا اور یہ پھر ماہوار کوئی تنخواہ بھی لیتے رہے ہیں دیوبندیوں کے عالم، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ حوالہ بھی لگا دیں تو بہت آپ کی جو ہے وہ مہربانی ہوگی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ حوالہ ضرور لگائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو جو 600 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی، وظیفہ ملتا تھا، یہ اس کا حوالہ ہے. اور یہ صرف ان سے نہیں لیتے رہے، یہ ہندوؤں سے بھی لیتے رہے.
اور اس وقت کا جو 600 روپے تھا، آج کے تو وہ بہت سارے ہزاروں کے حساب میں جائے گا، اور باقاعدگی سے انہوں نے پھر اس کے بیچ میں وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ صرف 600 روپے ماہانہ پہ یہ نہیں رہے، اس کے علاوہ ہندوؤں سے بہت سارا پیسہ لیا۔ تو جو اکابرین ان کے اٹھ کے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب انگریزوں کے خود کاشتہ پودے ہیں، تو ان کو ویسے سمجھ آنی چاہیے اور شرم بھی آنی چاہیے کہ جو یہ کام خود کرتے رہے ہیں اس کا آج الزام یہ حضرت مرزا علیہ الصلوۃ والسلام پہ لگاتے ہیں۔ یہ خود ان کے غلام تھے، یہ ان کے خود سارے راز دیا کرتے تھے۔ میں نے اب نیچے یہ ریشمی رومال کا بھی وہ حوالہ لگایا ہے کہ انہوں نے کیسے کیسے راز فاش کیے ہیں، اور اگر مزید کسی کو حوالے چاہیے ہوں گے تو میں ہندوؤں سے جو یہ پیسہ لیتے رہے ہیں وہ بھی موجود ہے، حوالہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، ہم تو کچھ نہیں کہتے۔ اور انگریزوں کے خود کاشتہ پودا کون تھا، انگریزوں کے لیے جہاد حرام کس نے قرار دیا تھا، یہ ساری چیزیں ان کے اپنے موجود ہیں کتابوں میں۔ ہم تو صرف جب کہتے ہیں، جب ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں تو ہم تو اس کے اپنے وہ الزام کے جواب میں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے فضل سے ایسا کام ہم نے نہ کبھی پہلے کیا نہ آج کرتے ہیں۔ حضرت مرزا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پہلے بھی پاک تھا اور آج بھی پاک ہے، یہ سارے کام تو انہوں نے خود کیے ہیں۔ اور وہ جو جہاد حرام ہے وہ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب نے کی ہے، اور وہ 1876 کا ہے غالباً۔ یہ 1914-15 کی تحریک ہے ریشمی رومال، اور یہ پیسے جب لیتے رہے یہ بھی بہت پہلے کی بات ہے۔ تو یہ ذرا حوالے دیکھ کے میں نے کتاب کا ٹائٹل بھی لگا دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم چھپے چھپائے کوئی ان کو حوالے دیتے ہیں، اور ایسی پرچی بھی نہیں لگاتے، ہم مکمل ٹائٹل کے ساتھ پورا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ آپ کا حوالہ ہے، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اگر جرت ہے تو اٹھ کے جواب دیں، اگر جرت ہے تو اس حوالے کو رد کریں، لیکن ان میں جرت نہیں ہے، کیونکہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے۔ ہم نے کوئی پرچی باہر سے نہیں لائی، نہ ہماری عادت ہے کہ ہم کسی سے پرچی پکڑ کے لائیں اور یہاں پہ لگا دیں۔ اور یہ حضرت مرزا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اعلان ہے کہ ہم بھاری دلائل کے ساتھ ان کا منہ بند کریں گے، میرے ماننے والے، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے ماننے والے بھاری دلائل کے ساتھ ان کا منہ بند کر دیں گے، تو وہ اعلان آج خدا کے فضل سے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھاری دلائل کے ساتھ ہم ان کا منہ بند کرتے ہیں۔ یہ وہ دلائل ہیں۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ریشمی رومال کیا چیز ہے اور کہاں سے نکلی، اور ان کی اپنی کتابیں بتا رہی ہیں۔ جب ان کی کتابیں ہم کھولتے ہیں تو اس میں عجیب عجیب حوالے نکلتے ہیں، اور اگر مزید چاہیے ہوں گے تو وہ بھی میں لگا دوں گا۔ جی السلام علیکم۔ جی طاہر مجوکا صاحب، جس وقت یہ کتاب لکھی گئی ہے اور کتاب لکھنے والے نے کیلکولیٹر کیا تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت وہ 600 روپیہ ماہانہ لیتے تھے، اور جس وقت کتاب لکھی گئی اس وقت تک یہ تو ماہانہ 600 روپیہ، جس وقت کتاب لکھی گئی اس وقت تو یہ بن رہے ہیں 2,66,666 روپے، مطلب کہ اتنی یہ ماہانہ رقم لی، اور پھر اس نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سالانہ اتنی بنتی ہے۔ جی ناظرین، تو آپ نے طاہر مجوکا صاحب کی گفتگو سنی، اور انہوں نے جو انہی غیر احمدیوں کی کتب سے حوالے پیش کیے ہیں جس میں انہوں نے کلمہ انگریزوں کا پڑھا ہے اور چشتی رسول اللہ وغیرہ کا کلمہ پڑھا ہے، اور پھر دوسری طرف یہ جماعت احمدیہ پر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ کلمہ سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتے ہیں۔ اس پر تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کے جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور انگریزوں کے اور چشتیوں کے کلمے یہ خود پڑھاتے رہے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور الزام یہ احمدیوں پر لگاتے ہیں۔
اور پھر اسی طرح آپ یہ حوالے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک یہ بھی حوالہ ہے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، اور یہ انہی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور انہی کے جو بڑے بڑے عالم گزرے ہیں جن کو یہ محدث مجدد کا مانتے ہیں اور کہتے ہیں اور خطاب دیتے ہیں، اہل حدیث اور دیوبندیوں کے، اور انہوں کے اپنے فتوے ہیں کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا، اور حکومت برطانیہ کے یہ خود ملازم رہے ہیں، اور پھر یہ الزام احمدیوں پر لگاتے ہیں اور جماعت احمدیہ بانی جماعت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام پر لگاتے ہیں۔ یہ انہی کے مولانا قاسم نانوتوی صاحب اور دیگر اور ملکہ وکٹوریہ کے جو انہوں نے غلامیاں کیں اور ان کے بارے میں لکھا، یہ انہی کی کتابوں سے ہمیں ثبوت ملتے ہیں۔ اور پھر جن کو یہ شاعر مشرق کہتے ہیں، علامہ اقبال صاحب نے، انہوں نے تو ان کو ملکہ وکٹوریہ جب فوت ہوئیں تو ان کے بارے تو نعوذ باللہ انہوں نے لکھا کہ آج جیسے نعوذ باللہ کہ ہمارے سر سے جیسے خدا کا سایہ اٹھ گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے پہلے اسلامی مطلب کہ محمد حسین بٹالوی صاحب نے اپنے رسالوں میں لکھا، اور انہی کے اندر یہ کتابیں اور فتاوی جات ایک دوسرے پر موجود ہیں، اور یہ انگریز کے ایجنٹ خود ہیں، اور پھر یہ جماعت احمدیہ پر الزام لگاتے ہیں، اور پھر یہ پاکستان کے بننے کے بھی خلاف تھے، اور ان کے اپنے کہتے تھے کہ پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، اور پاکستان کی مثال بازاری عورت سے دیتے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ اس میں لکھا ہے کہ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، نعوذ باللہ کہ جب یہ مری ہے تو اس وقت ان کے بڑے بڑے شاعر لکھتے تھے کہ جیسے نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا سایہ اٹھ گیا ہند سے۔ تو پھر یہ الزام احمدیوں پر لگاتے ہیں، اور انہوں کے الطاف حسین حالی صاحب نے بھی یہ لکھی ہے نظم اسی پر، تو یہ بھی آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ باقی ہماری تو یہ دعا ہے کہ مخالفین احمدیت کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خاک سر اب اجازت چاہتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔